بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار قومیں آباد کیں اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمایا۔ ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی راہ و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی صورت میں پرجلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ بے شمار انبیاء کرام اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے؟ زندہ رکھنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ اگر آپ ایسی اسلامی معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں راہ ہدایت دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت فکر دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی، طعنہ کشی کرتی رہی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت میں پڑے رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر اسی بات پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دین سے روکا جائے۔ یہودیوں نے آپس میں مشاورت کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک تو 3 مونس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ ادھر جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے آؤ، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں جان، اب ہماری ملاقات روزہ قیامت نہیں ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب باہر ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے کب باہر آئے گا۔ اور اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس آیا، تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے اور پھر دیکھیں تو صحیح کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور ان کے اس کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا، اور حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ میں گنبد خضرا کی سرزمین میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں یا صلیب پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور حضرت خضر علیہ السلام اپنے والد کے سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل کی طرف چلے گئے، اور جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات تک زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے کہ جس طرح حضرت انس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد بھی تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے،
وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ میں جو پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا تو کہا، اے بندے، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جو آپ کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو گئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں، اور مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جن کے آج بھی زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا، اور شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق چھٹے آسمان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے رہتے، اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ اور ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی، اور پھر آپ نے جنت کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جو آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا حضرت ادریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے زندہ نبی جنت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔